السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عید جو ہے نزدیک آنے والی ہے، تو میں نے سوچا میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست سی بیف کی کڑھائی بنانا سکھاتی ہوں، جو کہ آپ عید پہ آسانی سے اور جلدی سے بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں میں نے 2 میڈیم سائز کے پیاز لے لیا، ان کو رفلی چاپ کر لیا۔ 4 ٹماٹر میں نے لے لیے بڑے سائز کے، اور 2 ٹیبل سپون لہسن ادرک کا میں نے پیسٹ لے لیا۔ یہاں میں نے لیا ہے 3 پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ بیف۔ تو یہاں چانپ اور گول بوٹی کا اکٹھا گوشت ہے۔ مسالے لے لیں گے وہی نمک، لال مرچ، ہلدی پاؤڈر۔ نمک جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں شامل کیجیے گا۔ تو یہاں ہم پریشر لے لیں گے، اس کے اندر سب سے پہلے ہم بیف شامل کر دیں گے۔ بیف کو میں نے سرکے کے ساتھ اچھی طرح سے بھگو دیا تھا، جس سے اس کا جو خون ہے وہ نکل گیا۔ لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے، اور یہاں میں نے پیاز اور ٹماٹروں کو گرائنڈ کر کے اس میں شامل کر دیا تھا۔ تو یہاں یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد اس میں جائیں گے مسالے۔ تو ساری چیزیں آپ نے پریشر میں اکٹھے ڈال دینی ہیں، اور یہ پورا 1 گلاس آپ نے پانی شامل کر دینا ہے، کیونکہ پیاز اور ٹماٹروں میں بھی میں نے گرائنڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا۔ اب ہم اسے پریشر دے دیں گے 15 منٹ تک، اور 15 منٹ بعد میں آپ سے ملتی ہوں۔ تو یہاں جی الحمدللہ پریشر آ چکا تھا، کیونکہ ابھی تھوڑا سا پانی ہے تو میں اسے ڈھک کے اس کا پانی خشک کر لوں گی۔ تو جی یہاں پہ ڈھکن اٹھا کے دیکھا میں نے، یہاں سارا پانی جو ہے وہ ہمارا خشک ہو چکا تھا۔ تو اب ہم شامل کرتے ہیں آئل۔ یہاں میں نے آدھا کپ آئل لے لیا ہے، آپ چاہے تو گھی بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی بنائی کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم نے پریشر دیا ہوا تھا، ہم نے اسے ابھی تک بھونا نہیں ہے، تو اس ٹائم پہ آپ نے اس کی زبردست سی بنائی کرنی ہے، اتنا اچھا بھوننا ہے کہ آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے۔ تو جیسے ہی آپ 2 سے 3 منٹ بھوننا ہے، اس کے بعد اس میں جو باقی مسالے ہیں وہ شامل کریں گے۔ 1 سے 1.5 ٹیبل سپون ہے اس میں ثابت سوکھا دھنیا، اور تھوڑی سی ہے اس میں کالی مرچ کا پاؤڈر۔ یہ دونوں مسالے میں نے فریش ہی کوٹے تھے۔ تو اس کے بعد یہ دہی میں نے لے لیا تھا، اس میں 5 سبز مرچیں اور 1 ٹکڑا ادرک کا میں نے شامل کر کے اس کی پیسٹ بنا کے دہی میں شامل کر دی تھی۔ اس کڑھائی کا جو ٹیسٹ نکلے گا وہ سبز مرچوں سے اور اسی دہی کے اندر جو میں نے مکسچر شامل کیا اس سے ہی نکلے گا۔ لال مرچ کا استعمال میں نے بہت کم کیا ہے، اور آپ جو بھی کڑھائیاں بنائیں اس میں سبز مرچ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، جس سے فلیور آتا ہے۔ تو یہاں دہی شامل کر کے میں نے اس کی بنائی کی ہے۔ یہ دیکھیں جی، آپ شکل چیک کریں، کڑھائی بہت ہی لاجواب بنی تھی، اور جب آپ اسے بنائیں گے نا تو آپ خود ہی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے۔ تو یہاں اچھی طرح سے بھوننے کے بعد ہم الحمدللہ آئل بھی اوپر آ چکا اور اچھی طرح بھن چکا۔ اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ پاؤڈر، اور اینڈ پہ بالکل تھوڑی سی کالی مرچ۔ یہ سب میں نے شامل کر دیا۔ تو اب میں گارنشنگ کے لیے میں نے لمبی لمبی سبز مرچیں، دھنیا اور ادرک پہلے سے ہی کاٹ کے رکھے ہوئے تھے، یہ ہم اس کے اوپر گارنش کریں گے۔ تو تھوڑی سی ادرک میں رکھ دوں گی، پلیٹنگ کروں گی جب، تب میں اس کے اوپر جو ہے وہ گارنش کروں گی۔ تو یہ دیکھیں میں نے ساری چیزیں شامل کر دی، اور اب میں اسے دم دے دوں گی 5 منٹ کا، تاکہ یہ جو سبز مرچی اور ادرک کی جو خوشبو ہے وہ کڑھائی میں بہت اچھے سے آ جائے۔ تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری بیف کڑھائی، عید اسپیشل بیف کڑھائی بن کے تیار ہے۔ اور یہ اس طریقے سے آپ چکن میں اور مٹن میں بھی اسی طریقے سے کڑھائیاں بنا سکتے ہیں، بہت ہی فلیورفل اور بہت ہی ڈیفرنٹ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ ریسیپی بہت جھٹپٹ ہے اور منٹوں میں بن جائے گی۔ تو انشاءاللہ اگلی بہت ہی آسان اور اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔